बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व अस्हाबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम सामीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, आज के 5 मिनट की दावत के सेगमेंट में आज हम रमज़ानुल मुबारक का एक खासा रमज़ान शरीफ के अंदर होने वाले एतकाफ पर बात करेंगे। दोस्तों, एतकाफ से मुराद मस्जिद में अल्लाह के लिए नियत के साथ ठहरने को एतकाफ कहते हैं। इसकी शराइत में मुसलमान होना, आकिल होना, जनाबत से, हैज से और नफास से पाक होना इसकी शराइत में शामिल है। बालिग होना इसमें शर्त नहीं है। अगर एक ऐसा शख्स जो बालिग होने के करीब है लेकिन बालिग नहीं है, लेकिन वो समझ बूझ रखता है, तो मस्जिद में वो इत्काफ कर सकता है। फुकहा ने लिखा है कि जामे मस्जिद होना भी इत्काफ के लिए शर्त नहीं है। अगर मस्जिद जमात है, मस्जिद जमात से मुराद ऐसी मस्जिद जिसमें मुअज्जिन और इमाम मुकर्रर हैं, तो ऐसी मस्जिद में भी इत्काफ किया जा सकता है। रद्दुल मुख्तार ने तो यहाँ तक लिखा है कि हर उस मस्जिद में, चाहे उस मस्जिद में पंजगाना नमाज भी ना होती हो, तो उसमें भी एतकाफ किया जा सकता है। हरम शरीफ में सबसे अफजल एतकाफ है, यानी सबसे अफजल एतकाफ हरम शरीफ में, मस्जिदुल हराम में। उसके बाद अगर अफजल कोई एतकाफ है तो वो मस्जिद नबवी में है, और इसके बाद अगर कोई एतकाफ जो शान वाला है वो मस्जिद अक्सा की शान में आता है। और फुकहा ने लिखा, इन 3 मसाजिद के अलावा हर वो जगह जिसमें ज्यादा मुक्तदी आते हैं, जिसमें ज्यादा लोग आते हैं, ऐसी जगह पर भी एतकाफ करना अफजल कहलाता है। सवाल यह है कि एतकाफ की कितनी किस्में हैं? तो दोस्तों, एतकाफ की 3 किस्में हैं। एक एतकाफ वाजिब है। वाजिब एतकाफ तब होता है कि जब एक शख्स मन्नत मानता है, यानी एतकाफ की मन्नत मान लेता है, तो वो अपने ऊपर खुद ये वाजिब कर लेता है। और ऐसे एतकाफ को जो मन्नत के जरिए उसने अपने ऊपर वाजिब किया, एतकाफ वाजिब कहते हैं। और दूसरा एतकाफ वो और सुन्नत मुअक्कदा है, वो वही आखिरी अशरे का जो एतकाफ है, जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुअक्कदा है। 20 रमजानुल मुबारक का सूरज डूबना जो है वो मस्जिद में जाके देखे, उस वक्त से उसका एतकाफ शुरू होता है। और जब वो ईद का यानी शिवाल का चांद देख लेते हैं, उस वक्त तक ये जो मस्जिद के अंदर एतकाफ है, ये एतकाफ मसनून यानी सुन्नत मुअक्कदा एतकाफ है, जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हर साल किया करते थे। और मुस्तहब एतकाफ तीसरा एतकाफ है। और इस एतकाफ में ये होता है कि आप जब भी मस्जिद में दाखिल होते हैं, तो मस्जिद में दाखिल होते ही आप नवाइतु सुन्नतल एतकाफ की नियत करते ही आप जितनी देर भी मस्जिद में बैठते हैं, वो सारा एतकाफ जो है मुस्तहब एतकाफ है, या जो मसनून गैर मौक़द भी इसे कहा जाता है। ये 3 वो अक़साम है जो एतकाफ की। और हमारा जो आज मौजू है वो दूसरे नंबर का वो एतकाफ जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी अशरे में, रमजानुल मुबारक के आखिरी अशरे में किया करते थे, जो आज मसाजिद में जिसका एहतमाम किया जाता है। दोस्तों, एक बात यहाँ जानना जरूरी है, एतकाफ के लिए जरूरी है कि जो भी शख्स मोतकिफ होता है, एतकाफ में बैठता है, उसके लिए ये जरूरी है कि वो रोजा रखेगा। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि वो एतकाफ में बैठे लेकिन रोजा ना रखे। और बाकी जो मुस्तहब एतकाफ है जिसका हमने पीछे पढ़ा है, तो उसमें रोजा शर्त नहीं है। वो रोजा अगर नहीं भी रखता तो उससे उसका एतकाफ हो जाता है। एक मोतकिफ इंसान के लिए जो एतकाफ में बैठा हुआ है, उसका बेवजह मस्जिद से निकलना जो है वो एतकाफ को तोड़ देता है। अब बेवजह जो भी एतकाफ की हालत में मस्जिद से निकलेगा, वो अपना एतकाफ तोड़ बैठता है। लेकिन फुकहा ने 2 उज़र लिखे हैं, 2 ऐसे उज़र हैं जिनकी बुनियाद पर वो मस्जिद से बाहर जा सकता है। एक उसकी हाजत तबई है। हाजत तबई से ये मुराद है कि मस्जिद में जिस जगह वो मौजूद है
اس نے جو حاجت طبعی کے لیے باہر جانا ہے، مثلا وضو کرنے کے لیے جانا ہے، غسل کرنے کے لیے جانا ہے، یا اس نے استنجا وغیرہ اور واش روم وغیرہ کے لیے جانا ہے، تو یہ ایسی حاجات ہیں جو طبعی ہے، اس کے بغیر جو ہے ممکن نہیں ہے کہ وہ مسجد میں جو ہے سارا وقت گزار سکے۔ دوسرا عذر جو ہے وہ حاجت شرعی ہے۔ حاجت شرعی سے مراد یہ ہے کہ وہ ایک ایسی مسجد میں بیٹھا ہے جو جامع مسجد نہیں ہے، تو جامع مسجد میں اگر اس نے اعتکاف نہیں کیا ہوا تو اب وہ جمعہ کی نماز اس کے لیے ضروری ہے، تو وہ جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے اگر جامع مسجد میں اتنی دیر کے لیے جاتا ہے اور جمعہ کی نماز پڑھ کے فوراً واپس آ کے اپنے اس مسجد میں جگہ میں واپس آ جاتا ہے اعتکاف کے لیے، تو ایسی صورت میں بھی وہ مسجد سے باہر جا سکتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ حاجت طبعی اور حاجت شرعی میں وہ مسجد سے باہر جا سکتا ہے، اس کے علاوہ بے وجہ وہ اس سے باہر نہیں جا سکتا۔ مثلا کسی کا جنازہ آ گیا، اس کا دل چاہ رہا ہے کہ میں جنازہ پڑھ کے آؤں، یا بچوں کے اسے یاد آ رہی ہے بچوں کو ملنے کے لیے وہاں چلا جاتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کو باہر جانا جائز نہیں ہے، صرف وہ بنیادی جو ضرورت جو چیزیں بتائی گئی ہیں اس کے علاوہ وہ باہر نہیں جا سکتا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا عورت جو ہے اعتکاف کر سکتی ہے؟ اور اگر عورت اعتکاف کر سکتی ہے تو وہ کیا مسجد میں اعتکاف کرے گی یا گھر میں اعتکاف کرے گی؟ تو اس کا جواب یہ ہے عورت بھی، مرد و عورت دونوں اعتکاف کر سکتے ہیں، لیکن عورت کا مسجد میں اعتکاف جو ہے وہ مکروہ ہے اور اس کا مسجد میں اعتکاف نہیں ہوتا۔ اسے چاہیے کہ وہ اپنی گھر کی مسجد میں، ہر وہ جگہ جو اس نے مسجد کے لیے اپنی مقرر کر رکھی ہے گھر میں، اس جگہ پر وہ اپنی نماز کی ادائیگی کرتی ہے، اور اسی جگہ کو اسے چاہیے کہ وہ اعتکاف کے لیے جگہ مقرر کرے، یعنی وہ جگہ جس جگہ وہ نماز ادا کرتی ہے اسی جگہ کو پر وہ اپنا اعتکاف کرے گی۔ اور اگر ایسی گھر میں جگہ اس نے مقرر نہیں کر رکھی تو فقہاء نے لکھا ہے اسے چاہیے کہ پہلے وہ ایک جگہ مقرر کرے، مسجد کے لیے مقرر کرے جس جگہ وہ نماز پڑھتی ہے، اور مقرر کرنے کے بعد پھر اسی جگہ پر وہ اعتکاف کرے۔ اور اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اعتکاف کے جو تقاضے ہیں ان سب تقاضوں کا عورت بھی خیال رکھے گی، کہ وہ اپنے مرد کے پاس بھی نہیں جائے گی اور بے وجہ وہ اپنی اس جگہ کو چھوڑ کر بھی ادھر ادھر نہیں جا سکتی۔ ہاں، وہاں نے یہ لکھا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ وہ اس تھوڑا سا اوپر ایک چبوترا ٹائپ بنا دے تاکہ اس میں وہ باقاعدہ اس کا احترام بھی اس جگہ کا کیا جا سکے اور وہاں وہ نماز بھی اطمینان سے پڑھ سکے اور اپنا اعتکاف بھی اس جگہ پہ کر سکے۔ جاننا ہمارے لیے ضروری ہے کہ مردوں کے لیے بھی جو نوافل ہیں وہ گھر میں ادائیگی اس کی افضل ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح ہی کیا کرتے تھے۔ آج بھی ہمیں چاہیے کہ نوافل کی ادائیگی گھر میں کریں تاکہ اس کو دیکھتے ہوئے بچوں کو بھی عادت پڑے اور گھر میں رہنے والی بیوی بچے اور ان سب کو بھی عادت اس طرح پڑتی ہے نماز کی کہ جب گھر کا سرپرست جو ہے نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے تو اس کا اچھا اثر جو ہے گھر والوں پر بھی پڑتا ہے۔ حضرت ام المومنین سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، صحیحین میں یہ حدیث موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آخری عشرہ میں، رمضان کے آخری عشرہ میں آپ اعتکاف فرمایا کرتے ہیں۔ ابن ماجہ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اعتکاف کرتا ہے وہ گناہوں سے باز رہتا ہے، اور جب وہ اعتکاف میں رہتا ہے تو گویا وہ ایسے ہے جیسے اس نے ساری نیکیاں کی ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے وہ اس کو ساری نیکیوں کو اللہ کریم ساری نیکیوں کا اس کو ثواب عطا فرماتا ہے جو اللہ کی راہ میں اور آخری عشرے میں مسجد میں اعتکاف کی صورت میں بیٹھ جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے رمضان کے آخری عشرہ میں جس نے اعتکاف کیا تو گویا اس نے 2 حج اور 2 عمرے کیے۔ دیکھیں اتنا بڑا ثواب ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک شخص دنیا کو صرف اس لیے چھوڑ کر رب کریم کے گھر میں رب کا مہمان بن کے بیٹھ جاتا ہے، صرف پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت موقدہ سمجھتے ہوئے
دنیا سے غافل ہو کر وہ اپنے گھر کو، اپنے بزنس کو، اپنے بچوں کو، سب چیزوں کو چھوڑ کر اللہ کے گھر کا مہمان بن کے بیٹھ جاتا ہے، اور وہ اللہ کی صرف رضا کے لیے آ کے بیٹھ جاتا ہے، اور وہ اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ سے اپنے رشتے کو مضبوط کرنے اور رب تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے وہ ان دنوں میں وہاں مسجد میں موجود ہوتا ہے، تو اس سے بڑی خوبصورت نیکی اور کیا ہو سکتی ہے؟ دوستوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اس کا اعتکاف کا بڑا اہتمام فرمایا، لیکن فرمایا کہ اگلی مرتبہ جس سال رہ جاتا تو اگلی مرتبہ آپ جو ہے پورے مہینے کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ تو دوستو، اس رمضان المبارک کی اس خاصیت کو بھی ہم سب کو یاد رکھنا چاہیے، اور زندگی میں کم از کم 1-2 مرتبہ ضرور اعتکاف کرنا چاہیے۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جس شخص کو اعتکاف کا لطف مل جاتا ہے، جو ایک مرتبہ زندگی میں اعتکاف بیٹھ جاتا ہے، یقین جانیے ان سے کبھی کیفیت پوچھیں، وہ پھر ساری زندگی اعتکاف کو نہیں چھوڑتا، وہ اعتکاف ضرور کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی رمضان المبارک میں کے آخری عشرے میں اعتکاف نصیب فرمائے، اور اس کی جو برکات ہیں، اس کے جو فوائد ہیں، اس کی جو نیکیاں ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے بھی ہمیں مہربان فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔